ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح سے پہلے اگر نام لیا جائے، ذبح کے بعد لیا جائے، جیسے ہمارے ہاں قربانی کرنے کے بعد نام پڑے جاتے ہیں، بلکہ اگر 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو تو قربانی کرنے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں بھائی کس کس کی طرف سے حصے ہیں، اچھا اس میں 7 حصے ہیں تو فلاں فلاں کے ہیں، تو ذبح سے پہلے نام لے لیں، ذبح کے بعد نام لے لیں، حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ایصال ثواب کا جانور ہوتا ہے اور جسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یا عام مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو اس میں بھی ذبح سے پہلے نام لیا جاتا ہے، ذبح کے بعد نام لیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن ذبح کے وقت کوئی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس جانور کو اپنی مرضی سے حرام کہنا، حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہنا ہے، اور ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا اگلی آیت میں رد ہے کہ جو حلال کو حرام کہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے، یعنی اپنی مرضی سے یہ بات نہ کہو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو اس کی ممانعت فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ ایسا کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرنی، فاتحہ، 11ویں عرس وغیرہ ایصال ثواب کی چیزیں جو بالکل حلال ہیں اور ان کا حرام ہونا کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے انہیں حرام کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ شرعاً حرام ہے، اللہ پر افترا کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 146، سورہ انعام کا 18واں رکوع اور 8ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں اس بات کی تفصیل ہے کہ یہودیوں پر کون سی چیزیں حرام کی گئیں، اور یہ حرام اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے گناہ کیے تو ان کی سرکشی کی سزا دی گئی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور جو انگلی رکھتا ہو، چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ چوپایا ہو۔ ان پر اونٹ بھی حرام تھا، شتر مرغ بھی حرام تھا، بطخ بھی ان پر حرام تھی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی گئی۔ إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو، تو جو پیٹھ پر چربی تھی وہ ان کے لیے حلال تھی۔ أَوِ الْحَوَایَا، یا آنت میں، یعنی وہ چربی جو آنت سے ملی ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈی سے ملی ہو، تو وہ چربی ان کے لیے حلال تھی۔ باقی بکری اور گائے کی تمام چربیاں حرام تھیں۔ اونٹ
اور وہ تمام جانور اور پرندے جن کے پاؤں میں انگلیاں ہوتی ہیں، ناخن ہوتے ہیں، وہ ان پر حرام کیے گئے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یعنی یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں۔ اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی حلال ہے، اور اونٹ، بطخ، شتر، مرغ یہ سب حلال ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، گناہ کیے، جس کی سزا میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوئیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر یہ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کی سرکشیوں اور ظلم کی وجہ سے ہم نے حلال طیب چیزیں بہت سی ان پر حرام کر دیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی اور دنیا کی کئی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور سنور جائیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کا ذکر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نادانی سے گناہ کیے، نادانی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے انجام نہیں سوچا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا اور وہ مہربان ہے۔ ہم نے بھی نادانی سے گناہ کیے، یعنی ہم نے گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم انجام کو صحیح معنوں میں سوچ لیتے تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ اب نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے، جو ہماری زندگی تھی اس کا اکثر حصہ ہم گزار چکے، اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ ہم کئی برکتوں رحمتوں سے محروم ہوئے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ رب کتنا کریم ہے کہ اتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنی رحمتیں فرما رہا ہے۔ حضور کے صدقے میں ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے تو کتنا کرم ہوتا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اپنی گندی زندگی گزارنے پر شرمندہ ہیں۔ اے مالک، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے ہر گندگی کو دور فرما، اور اب ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہوں۔ سورہ نحل کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔